رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب پیچھے بیٹھے نا آگے آ جائے تاکہ پھر پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے گی دوران بیان آپ کو آواز دینی پڑے گی آگے آگے آ جائے آپ کی مہربانی آپ آگے تشریف لے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ وأصحابہ وعلماء ملتہ وأولیاء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما روشنی پڑھو بابا پڑھو پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام على
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مدینے تو چھٹ کے جگر فاطمہ دا زمین کربلا دی وسام چلیا مدینے نو چھٹ کے جگر فاطمہ دا زمین کربلا دی زمین کربلا دی وسام چلیا میں صدقے اصغر تے اکبر کو ہاکے انانے دی امت بخشاں چلیا میں صدقے اصغر تے اکبر کو ہاکے انانے دی امت بخشاں چلیا نو بن کے نو بن کے اس سید نے مڑ کے مدینے نہیں آنا ظلم خوفیاں میں کمانا ظلم خوفیاں ظلم دیا حدام گاور چلیا ظلم دیا حدام قتل ہو کے عاشقی کبھی بھی نہیں مرتے قتل ہو کہ عاشق کبھی بھی نہیں مرتے مسلمان شہیدان کا ماتم نہیں کرتے قتل ہو کہ عاشق کبھی بھی نہیں مرتے
مسلمان شہیدان ماتم نہیں کر دے کیوں ماتم نہیں کر دے امام الانبیاء فخر الانبیاء سرتاج الانبیاء آقا کل مولا کل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم آپ کا فرمانے علی شان حضور نبی کریم فرماتے ہیں لیس منا ضرب الحدود وشق اليوم الامدا والجاہلیہ فرمایا جڑا اپنے رخسار کے تماچے مارے گریبان پھاڑے جو جہانت دے الفاظ کٹے حضور فرماتے ہیں لیس منا سمجھ لیا جے ساڈے نالوں دا کوئی تعلق نہیں جانو او ہو رے اسی ہو رہا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں قتل ہو کے عاشقی کبھی بھی نہیں کرتے قتل ہو کے عاشقی کبھی بھی مرتے مسلمان شہیدان ماتم نہیں کرتے ماتم ہمیشہ کرو ظالمان دا ادھر سے الہی سنانو چلیا مدینے نو چھٹ کے جگر فاطمہ دا زمین کربلا دی وسانو چلیا واجب الاحترام حاضرین سامعین اللہ جل مجد الکریم دا فضل و کرم احسان عظیم اج دی اس روحانی محفل دے اندر حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں خالق کائنات سب سے حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے آج دی محفل پاک سید الشہداء امام الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ آپ کی یاد کے اندر انعقاد پذیر ہے محترم بھائی کرم شہزاد صاحب نے فرمایا وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا جنی مالک کی توفیق ہوئی انہوں بیان کروں گا کوشش کروں گا عقیدے دیا دو چار گلاں کر کے فضائل بیان کراں ہمت ہوئی اشاعت بیان کروں گا ورنہ معذرت ہے کہ میں پہلو کر لوں ہاں جی کوشش کروں گا میں بیان کر سکتا ہے کروں گا مائک نے ساتھ دیتا گھڑے نے ساتھ دیتا ذرا دیکھیا جی کی رولا ہے یار مائک بدل لو دو چار لفظاں چھ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ صلاۃ السلام علیکم صلاۃ السلام علیکم عزیزان گرامی واز بلا تنقید شروع کرنا جو الفاظ قرآنیہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین خالق کائنات جل جلالہ و من والہ و تم برہانہ و اعظم شانہ قرآن کریم قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
بولتے رہا جی تاکہ مجھے بھی احساس ہوئے کہ سن دینے پہ بندے سو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت انما کلمہ حسر چیتا مانے بے شک اللہ ارادہ کر دے اللہ چل دے کہ اے حبیب تیری اہل بیت تو رجس نجاست دور کر دیا کہ انج پاک کر دیا جنہیں پاک کرن دا حق دیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا انج پاک کر دیئے جنہیں پاک کرن دا حق کے انما حسر تاکہ تنہا سمجھ آ جائے ہر بندہ ہر بچہ اس گلو سمجھ جائے حسر آنے نے حساب کچھ اللہ دے ولی ایو جی عمل کر دینے عاملین عمل کر دینے ان کو جی پڑھن تو پہلے اللہ اللہ کرن تو پہلے گوردارہ اس طرح ایک خط کھینچ لیتے ہیں وہ دا مقصود ہے جن میں روح بری کوئی اندر اس خط میں نہ آوے کوئی چیز باہروں اندر نہیں جا سکتی ہونا کوئی چیز باہروں اندر جا سکتی نہیں انما کلمہ حسر ہے اللہ فرمانا کی چاہتا ہے کہ اے لوگوں جان لو میں اپنے محبوب کی اہل بیت جلد حسار ساتھ کوئی بھی نپاک انہاں دے قریب آ سکتا کوئی انہاں دے قریب نپاک آ سکتا نہیں اے پاک نے طیب نے طاہر نے منزہ نے انہاں دے نزدیک کوئی نپاک آ سکتا کوئی نپاک آ سکتا نہیں کنہ دے نزدیک جیڑے نبی دے بیڑے آئے اہل دا معنی ہوندہ والے بیت عربی دا لفظ یہ اندے میں کارنا ٹھیک ہو گیا دروازہ ننگو کے سین دو ترائے کمرے جو بھی انگے سسٹم ہوندہ ہے انہوں آنے نے کار یہ دے جڑے جی ہوندے نے نا کار والے عربی چلن واندے نے اہل بیت عربی چلن کی آنے نے انج بولتے رہے آجے تاکہ مسئلہ بھی تو سمجھ آندہ روے تبلیغ چنال شامل ہوتے رہو سواب بھی ملے جڑے گھر دے اندر ہوندے نے گھر والے ہوندے نے انہاں نوں کی آندے نے عربی چ آواز نہیں کی آندے نے ماشاءاللہ اہل بیت ہن گھر چ کون کون ہوندا ہے پتہ ہے جنہاں دے ہیں گھر والے او دسیا جی گھر چ کون کون ہوندا ہے پہلا والدین موڑ بیوی بہن بھائی بچے یہ سارے کی نے گھر والے کی نے گھر والے ایدہ اگر عربی چ ترجمہ کریے تو معنی بنتا ہے اہل بیت اگر تیرا والد اہل بیت ہے تیرا گھر ہے اور گھر والا ہے ماں گھر والی ہے بیوی گھر والی ہے بچے گھر والے میں نبی دی ازواج بھی اہل بیت نے اولاد بھی اہل بیت نے نبی دے والدین بھی اہل بیت کوئی بندہ ہے جڑا کہ میری بیوی میری گھر والی نہیں کہہ سکتا ہے تیری بیوی گھر والی ہے جان لے مصطفیٰ کی بیوی بھی گھر والی اہل بیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 اگر تیری بیوی گھر کو باہر نہیں اہل بیت ہے جان لا مصطفیٰ کی ازواج بھی اہل بیت ہے اولاد بھی اہل بیت ہے والدین بھی اہل بیت ہے سنیا دنوں مبارک ہوئے تو سارے دے بننے
سب تو بدرجے اولا نبی پاک نے انج پاک نے کہ نہ تیری سمجھ پاکی آ سکتی ہے، نہ کسی مولوی کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ کوئی انہوں بیان کر سکتا ہے کہ رب جاندا ہے کنے پاک نے تے او دا یار جاندا ہے کنے پاک نے۔ اعلی حضرت برکت شاہ احمد رضا کو بھاگلے بریلی دے چھوٹے ویر حسن رضا کو بھاگلے بریلی دے کلم توڑ دے آ فرماتے نے جیل کی باقی کا خدائے پاک کرتا ہے جیل کی باقی کا خدائے پاک کرتا ہے آیتے تطہیر سے ظاہر ہے شان سے ظاہر ہے شان اہل نبی کنے پاک نے قرآن فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ اے حبیب تانوں اسی پاک کرن والا بنا کے بھیجے آپ بھی پاک نے بڑے پلیٹاں پہ ایک ہی نظر میرے کریم آقا دی پئی بڑے پلیٹ پاک انسان دے جسم دے اندر ایسی رکوتاں ہوندیاں نے جڑیاں ناپاک یعنی خارج ہو جائے تے وضو ٹوٹ جاندا ہے، کچھ رکوت ایسی نے خارج ہون تے غسل ٹوٹ جاندا ہے۔ سمجھدار بیٹھے ہو سمجھ ہو اور نپاک لیے نجس ہے سال دے تو پیشاب نجس ہے کہ نہیں؟ ہاں جی شفا شریف کتاب دا نام قاضی ایاز مالکی حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ دے پیارے نبی بیمار ہو گئے، کچھ دیاڑے بیمار رہے تے آپ رات نو پیشاب ایک برتن دے اندر کر دیندے سن، صبح آپ دی لانڈی ایمن باہر دے ہوندی سن۔ میں دسن لگا میرا محبوب کنا پاک سویرے انڈیل دیندیاں سن باہر۔ ایک دن ایمن فرماندیاں نے میں رات ستی پئی اٹھی انا تشتکی میں بڑی پیاسی سا، میں اس پیالے سے قریب گئی جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا بول مبارک پیا ہوندا ہے، میں پیالے دے قریب گئی تو بڑی پیاری خوشبو آئی، میرے ذہن چوں گل نکل گئی کہ اس پیالے دے اندر تے سرکار پیشاب فرماندے آپ فرماندیاں نے وہ پیالہ چکیا، چک کے پیالہ دے اپنے ہونٹاں نوں لایا، شرف تو بولو حضور دا پیشاب والا پیالہ پی گیا۔ دن چڑھیا سرکار نے فرمایا انہیں ایمن میرے پیشاب والا پیالہ دے دیتا ہی یار سنا تو پی گئی ہیں، میں نے کس طرح پیشاب توجہ کریں یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا نہ پاک پیتا ہی حرام ہے کہہ کر، بلکہ اللہ نے پیارے نبی نے فرمایا وجہ بندی کیا تھا من جنی دیر زندہ رہے گی اللہ نے تیرے پیر دیا بیماریاں ختم کر دنیا نے جو دنیا کو توڑ جانے گی اس پیٹ کے اللہ نے دوست دنیا کا حرام کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
پیشاب جراثیم ہوندے نے پاک ہوندا ہے تیرا میرا حضور نے فرمایا قیام جنی دیر زندہ رہے پیٹ دیا بیماریاں مک گئیاں نے جدو دنیا تو جائے گی جہنم دی اگ بھی حرام ہو گئی ہے چلو تھوڑا جو اور اگے چلو حضور نے بچنے لگوائے بڑیاں حدیثاں دے اندر سے واقعہ ملتا ہے عام تسی سنیا ہوئے گا خون نکلیا قرآن فرماندا ہے حرم علیکم الدم خون تواڈے تے حرام ہے خون کی ہے حرام کپڑے نو لگ جائے کپڑا نجس پلیت بھی ہے حرام بھی ہے پلیت بھی ہے تے حرام بھی ہے حضور نے بچنے لگوائے صحابہ کرام نے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ صحابی نے اے میرا خون والا برتن پیالہ پاک جگہ تے دے لیا پاک جگہ تے بھئی خون تیرا میرا تے اگے نجس حرام نہیں ہے پاک بھی حضور فرماندے نے پاک جگہ تے ہن کی سمجھیو کہ حضور کی دسنا چاہتے نے کہ تواڈے خون ورگا خون نہیں صحابی لے کے ٹریا ایتھے ڈولاں گا بےدبی ہو سکتی ہے ایتھے اڈیل دیاں بےدبی ہو سکتی ہے سوچدیاں عشق دی انتہا ہوئی انہیں لباں لایا پی لیا لباں لایا پی لیا حضور کی بارگاہ چاہے یا رسول اللہ میرے پاک جگہ اور کوئی نہیں لگی میں تو پی لیا ہے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے تے جہنم کی اگ نوں بھی حرام کر دیتا ہے تیرے پیٹ دیاں بیماریاں بھی ختم کر دیا تھوڑا جہا اور کے چلو ایک کتاب دا نام مالا بدھ من ایک کتاب فارسی دی ہے تے مولوی جدو بندے بنتے ہیں نا درس نظامی کرتے ہیں بچے تیجے سال سے کتاب پڑھائی جاتی ہے ایک فارسی کی کتاب ہے فقہی مسئلے فقہ دے مسئلے اس کتاب دے اندر فقہ احناف کی کتاب ہے اس دے اندر لکھا ہے کہ حضور دی وال مبارک منہ مبارک دی کوئی گستاخی کرے تے کافر ہو جاتا ہے جیڑا او دے کفر چ شک کرے وہ بھی کافر ہے سمجھو پہلے وال مبارک دی گستاخی وال مبارک دی گستاخی ہن تیرے میرے جسم دے کچھ وال ناپاک بھی ہوندے نے تے پاک بھی ہوندے نے ایتھے وال دا ذکر نہیں کیتا کیڑا وال کوئی بھی وال ہے میرے مصطفیٰ دے وال دی گستاخی کفر ہے حضور انج پاک نے تیری عقل تے سمجھ کو معافرہ ہن آئیے اہل بیت والے پاسے اللہ دے پیارے نبی مسجد جلوہ گر مولا علی بات آئے آ کے فرماندے نے سرکار این ایک صحابی نے کہا جی این حضور نو عرض کریا جے کہ باہر علی آئے نے ساتھے نے سرکار نے فرمایا علی اندر آ جائے یا رسول اللہ میں اس حالت جان کہ مسجد نہیں آ سکتا یعنی کہ نجابت کی حالت نپاکی کی حالت سرکار نے فرمایا علی تم تے میں اس حدث تو مستثنا سبحان اللہ سلطان العارفین بولے آپ فرماتے ہیں پاک پلیت نہ ہرگز تھیندے پاویں رہمن وچ پلیتی ہے تھوڑا جہا اور اگے چلو ایک کرانہ کنا پاک ہے البدایہ والنہایہ دے اندر موجود ہے وہ بھی کئی کتاباں چ ہے جتھے میں پڑھیا میں اوتھے دسنا عورت دے مہینے چ کم و بیش 8-10 ود 15 دن ایو جی ہوندے نے کہ نماز روزہ تے قرآن نماز روزہ نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی کعبے دا طواف نہیں کر سکتی قرآن نہیں چھو سکتی نہ پڑھ سکتی باقی دے دن دے جنہاں نو اسی حیض آنے بچہ پیدا ہو جائے تو کچھ دن کم از کم یا زیادہ تو زیادہ 40 دن کر لو اور
عورت نپاک ہوندی ہے نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی طواف بولو طواف نہیں کر سکتی قرآن نہیں چھو سکتی ہن دھیان کریا جے کہ زہرا پاک تے گھرانہ کنا پاک ادھر جناب حسین پاک دی ولادت ہوئی ادھر مسجد کے اندر مؤذن نے اذان آکھی ہے ادھر زہرا نے نماز نہیں پڑھی ہاں جی اعلی حضرت علی بن برکت شاہ احمد جان فاضل بریلی بولے آپ فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہی رسے جس میں بات جمے آپ آدھے پانی تطہیر میں آگے بیان کرتا ہے ہر نپاکی کو پاک ہاں جی آپ تطہیر سے جس میں بات جمے اس ریاض عنابت پہ لاکھوں سلام اس ریاض اس ریاض عنابت پہ سیدہ سیدہ جان احمد کی راحت پہ جان احمد کی راحت پہ ایک باری پھر پالو جان احمد کی راحت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا کنے باغ نے تو جو کرے جیڑا گھر چ آ جائے اہل بیت اہل البیت قرآن جو اللہ تعالیٰ فرمائے کون پاک نے نبی دے اہل بیت گھر والے جیڑا گھر چ آ جائے کیے نبی دے گھر چ آ جائے اور نہیں نبی دے گھر چ آ جائے وہ کیے پاک کیے بولو نبی دے جیڑا ویڑے آ جائے کیے نبی دے گھر آ جائے پھر تین واری بولو نبی دے گھر آ جائے کیے پاک اے جیڑا نبی دے ویڑے آ جائے او ہر نپاکی تو پاکے ہر نپاکی تو پاکے بچو کری جیدے ویڑے نبی آ جائے سمجھیا نہیں ہمیں تکلف نہ داد دیتی ہے میں مزید آسان کر دینا جیدے ویڑے نبی آ جائے جیڑا تے آ جائے نبی دے ویڑے او کیے پاک اے جیدے ویڑے نبی آ جائے سلام آمنا تیری پیچ نبی ہے تیرے ویڑے نبی ہے
صدیق تیرے ویڑے میں بھی شیرے بن کے آیا ہے صدقے جاوا عمر تیری شام کو تیرے ویڑے میرا نبی شیر بن کے ہاں جی جیڑا نبی دے ویڑے آ جائے او پاکے جیتے ویڑے میرا نبی آ جائے ہاں جی ادب چریا کر جے نبی دے ویڑے آن والا پاک تے جے ویڑے نبی آ جائے سبحان اللہ ہاں جی جے ویڑے نبی آ جائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ گھرانہ ہوے جڑا ہر رجس کو پاکے انج کہنا جڑا اہل بیت دے قریب ہے اونوں پاک من لے جڑا اہل بیت تو دور ہے پلیت من لے جیڑا اہل بیت دے قریب ہے او پاک ہے جیڑا دور ہے او ناپاک ہے اور اہل بیت دے قریب وہی ہوئے گا جیڑا اصحاب دے بھی قریب ہوئے گا مولا مرتضی حیدر قرار اس دنیا تیرے پیر دا عقیدہ کیے تیرے پیر دی گل کرنا سنیا دے پیر علی مولا مرتضی حیدر قرار زوجے بدرون جواب رسول حضرت علی مرتضی فرماتے ہیں اے لوگوں جان لو لا یقوم احدی وقوم ابی بکر وعمر فی قلب مومن فرمایا جیڑا آنکھیں میں علی نال پیار کرنا مولا علی فرمانے نے جیڑا آنکھیں میں مولا علی نال پیار کرنا ابو بکر تے عمر دے نال بغض رکھنا یاد رکھیا جے میری محبت دے اندر جھوٹا جے میری محبت او دے اندر نہیں ہو سکتی کدی دو زدہ جمع نہیں ہونگیاں کدی دو زدہ جمع نہیں ہونگیاں مولا جی فرماندے نے جیڑا میرے نال پیار کرے تے ابو بکر دے نال بغض رکھے میری محبت دے اندر جھوٹا جے فرمایا جس دل دے اندر ابو بکر دے عمر اس دل چ علی آ سکدا ہے دوجے دل چ آ سکدا ہے دوسرے دل دے وچ آ سکدا نہیں اس طرح مولا مرتضی نو یاراں نال پیار ہے حیدر قرار نے پتراں دا نام یاراں دے نام تے رکھے جڑے موسمی دا دن کربلا تے حسین کردے نے نا بڑی چنگی گل ہے چنگا لوگ نام لیندے نے چنگیاں پاکاں دا نام لیندے نے سانو کوئی اعتراض نہیں کربلا دے شہیداں دا جے دکھ آ تے پھر سارے دا منا چوئے چپ کے رولا نہ پا غازی عباس دا عالم لانا ہے غازی عباس دا پنجا لانا ہے ابو بکر کربلا دے شہید ہی عباس دا ویر ہے حسین دا ویر ہے مولا مرتضی دا پتر ہے نام کی ہے ابو بکر عمر مولا علی دا پتر کربلا دا شہید ہے عثمان کربلا دا شہید ہے مولا مرتضی دا پتر ہے حسین دا ویر ہے اگر ایک دن کر دو بہتر پورے ایک دن کٹ کے 72 منٹ پورے کر کے اٹھو ہاں جی اپنی پرائیاں تمام کتاباں دے اندر موجود ہے مولا علی نے کسے پوچھا یا امیر المومنین پتراں دے نام یاراں دے نام تے رکھے جی فرمایا آواز پتراں نوں دیاں گا یاد یاراں
پنج تنوں نوں انج پیار ہے انہاں نال، اہل بیت نوں انج پیار ہے اصحاب نال، اصحاب نوں پیار ہے اہل بیت نال۔ ایریا کے درس میں صحابہ کرام نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ نہیں ہے مزہ نہیں، فضا کو جج نہیں، ایماندار نے میرے کہنے تے نہیں، اہل بیت کی محبت پڑھنا ہاتھ کھڑا کر، فضا گونجنی چاہیے ہے، لے بیٹھے ہو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، وہ دیکھنا غیر نگاہ تو نہ آیا، دیکھنا غیر نگاہ تو نہ آیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام مالے غنیمت تقسیم کرتے ہیں پہ جیڑا ہوگا 500 درہم جناب حسین آ گئے، جناب حضرت امیر المومنین نے اپنی جگہ چھوڑ دیتی، ادبن کھڑے ہو گئے، ادبن کھڑے ہو کے امیر المومنین جناب عمر فاروق نے 1000 درہم جناب حسین پاک دی خدمت کے اندر پیش کر دیتا۔ عبداللہ ابن عمر فاروق نے لگتے جگر عرض کرتے نے ابا جان اسی بڑے پرانے مجاہد آمودو حسین پاک مدینے دیاں گلیاں میں کھیڑ دے سن، جدو اسی تلوار سن مجاہد سانو 500 درہم دیتا جے، انہوں 1000 درہم دیتا جے، سانو 500 انہوں 1000 جیڑی گل امیر المومنین نے کی سن کے طرف جاؤ گے، کتاب کا نام ہے حیات القلوب لکھن والا لفظی جی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، وہ آخر ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا اے عبداللہ سن لے، تیرا ایدے نال مقابلہ نہیں، ایدی ماں فاطمہ زہرا ہے، ایدی نانی خدیجہ کبریٰ ہے، ایدہ نانا امام الانبیاء ہے، ایدہ باقا علی المرتضیٰ ہے۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ۔ اتنا پیار ہے نا، اتنا پیار ہے، اتنا ادب ہے۔ جناب امیر المومنین عمر نے درس دیتا ہے، اے لوگ جان لیا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر اتباع تو میں نیا
دیکھنا گئے کی بات تو میں نیا اتنا احترام کیتا ہے اہل بیت دا صحابہ نے اور اہل بیت نے پیار کیتا ہے صحابہ دے یاد رکھیا جیڑا نپا کے اس گھرانے تو دور ہے جیڑا پا کے اس گھرانے دے قریب ہے یہی وجہ ہے کہ یزید نپا کے میرے امام نے بیعت نہیں فرمائی یزید آتا ہے بار بار اسرار کر دے حسین بیعت کر لے ورنہ انجام برا ہوئے گا میرے امام علی مقام نے فرمایا میں ہے میرے گھر دا خونہ میں حیدر کرار کا خونہ میرے والد نے بیعت کی دی ہے جناب ابوبکر نے ہاتھ لکھتے بیعت کی دی ہے میرے والد نے بیعت کی دی ہے جناب عمر فاروق نے ہاتھ لکھتے بیعت کی دی ہے میرے والد کرامی نے بیعت کی دی ہے جناب عثمان غنی نے ہاتھ لکھتے بیعت کی دی ہے یہ دنیا کے کتے تیرے ہاتھ لکھتے حسین بیعت نہیں کرے گا یزید آخر طاقت میرے کول فورس میرے کول کچھ کے رکھ لیا گا میرے کو معلوم ہوتا ہے خزانی نے میرے امام نے فرمایا میں حیدر کرار کا خونہ تو اپنی پاکنا آزما میں اپنی نسبتہ آزمانا آج کل جب کوئی کتا بکواس کرے کہ حسین اقتدار دے واسطے گئے تھے حسین کرسی دی خاطر گئے نے اور کی دی بارے گل کرنے پیا جیڑا دنیا دی دولت نوں ٹھکرا کے بیٹا ایک ہی نظریہ جے کر یار تے نام دا ملے میرا جھولی پا لئیے پھل سدیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے میرے امام نے فرمایا اے دنیا دے کتے تو اپنی طاقت آزما میں اپنی نسبت آزمانا وا اے وہ شرط سیکھانے کا دین رہ جائے وہ دیان رہ جائے وہ دی شان رہ جائے چھٹی جائے پاوے جھوٹ حسین دی پر اجمانے کا دینا اسلام رہ جائے میرے امام نے دوستا آخر تیاری شروع فرما رہی ہے دینے میں سفر شروع فرمایا چل دیا مکہ معظمہ دے اندر اور مکہ معظمہ ایام حج دے دن نے ایام حج نے میرے امام نے احرام بن کے کھول دیتا ہے کچھ لوگ آخر نے امام نے حج کیوں نہیں کیتا میرے امام نے اپنی زندگی دے اندر 24 حج کیتے نے ایک زندگی دے اندر ایک بڑی حج فرض ہے اور امام سمجھدے نے جہاد فرض ہے میرے امام نے احرام کھول دیتا ہے چل دیا سفر شروع فرما دیتا ہے چل دیا کہ رستے کے اندر چٹیل پٹال آیا پوچھا کیڑی جاوے ایک بزرگ نے اچھا حضور اس جگہ نو ماریا آخرے نے میرے امام اپنی سواری تے نیچے اتر آئے نے ہڈی اٹھائی تھیلی کے رکھی اس طرح اٹھا کے گیا ہے میری امام دیا اکھا چوا سو جاری ہو گئے میرے امام نے فرمایا رفاقہ جی امام علی مقام فرمایا خیمے لا دیو کہ وہ میری آخری آرام کا ہے اس زمین کو کربلا آخرے نے وہ زمین دیئے اور مٹی ہے جڑی جبریل نے میرے نانا جی کو دیتی سی اور میرے نانا جی کو عرض کیتا سی یا رسول اللہ جدوں یہ مٹی خون ہو جاوے سمجھ لیا جی حسین کربلا دے اندر شہید ہو گیا وہ محرم میرے امام دے ڈیرے لگے ابن زیاد بار بار بیعت کا اصرار کر رہے ہیں میرے امام بار بار انکار کر رہے ہیں بار بار اصرار ہو گئے آخر دوستہ سب محرم نو میرے امام جو دل پانی بند ہو گیا نہر فرات کے پہلے بیٹھ گئے فوجا تعینات ہو گیا اور اعلان ہو رہا ہے کتے پانی پی رہے ہیں جانور پانی پی رہے ہیں پرندے پانی پی رہے ہیں حسین نے خیمہ پل پانی دی بھوک نہ جائے اگر حسین پانی نہ ملیا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس بدل پھر کر گئے حسین بیت واسطے مجبور ہو جائے گا میرے امام نے فرمایا دنیا دے کتے جتنی مرضی عزیزہ دے رہے کیونکہ دنیا دا نہراں دے پانی اسی کوثر دے واسطے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حسینیت
हुसैनियत آخر دوستا سال محرم کا دن گزریا 8 کا بھی دن گزریا نام شام آ گئی رات پہ گئی نفلو ذکر و اذکار کے اندر اہل بیت کا گھرانہ رات گزار دے پیا میرے امام نے اپنے رفقائوں کے خیمے دے کر جمع فرمایا میرے امام نے فرمایا سن لو انہاں دی دشمنی عداوت تے میرے نال دشمنی تے میرے نال تواڈے نال تے نہیں جیڑا جانا چاہندا ہے بس سب خوشی حسین اجازت دے تے چلا جاؤ میرے امام نے اتنی گل کی ہے کوئی جان واسطے تیار نہیں میرے امام نے دل کے اندر خیال آیا ہوئے شاید شرمندگی کی وجہ تو نہ جا سکے میرے امام نے چراغ بند کر دیتا ہے چراغ بجھا دیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا ہوئے دیکھا ہے جانا تے کون کی بات ہے اپنی جگہ پہ کوئی حسین کا چراغ کسی کا تک نہیں آخر دوستا رات گزر گئی ہے صبح تہجد کا ویلا ہویا میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی جی ابا حضور فرمایا بیٹا اذان کا وقت ہو گیا ہے اذان پڑھو اذان پڑھنے کے بعد میرے امام نے فرمایا بیٹا صبح کے ٹائم میں جاؤ میدان کربلا کا جائزہ لے کے آؤ صبح شہادت کا عمل نامے اتنے شہادت آئیاں نے قاسم دی جوانی اٹھے گی میرے ننے ننے بھاڑ گیا محمد اتنے ذبح ہو جانے گے جناب اسکر 6 مہینے دا اس کی مصحوبیت اٹھے گی جا کے کربلا کا جائزہ لے کے آؤ جناب کڑی جوان 18 سال دے سواری دے بیٹھے نے میدان کربلا کا نقشہ وکھر گئے نے دیکھیا ایک خاموش عورت نے میدان کربلا نو صاف کر دیے پئی ٹینکرا چل دیے پئی روڑے اٹھے کر دیے پئی پوچھا بی بی کون آواز کی جواب نہیں آیا پھر آواز دیتے نے جواب نہیں آیا شہزادہ علی اکبر واپس آ گئے نے پاک مسلے دل سے جلوا کر نے آخیا بیٹا نقشہ دیکھایا ہوا جی ابا حضور نقشہ دیکھایا ہوا پر ایک عجیب کیفیت ایک عجیب منظر دیکھا ہے آخیا بیٹا کی دیکھا ہے آخیا ابا جی ایک برکھا پوش عورت میدان کربلا نو صاف کر دیے پئی ٹینکرا چک دیے پئی گھوڑے وکھرے کر دیے پئی پوچھا بی بی کون آواز دیتی ہے جواب نہیں آیا میرے امام نے آنکھاں دے وچوں نعرہ جاری ہو گیا نے میرے امام نے فرمایا اے خدا میری ماں فاطمہ ہے جڑی میدان کربلا نو صاف کر دیے پئی سویرے دے دوسرے خاندان لٹائے دادیاں نو نواسے بڑے پیارے ہوندے نے اور دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہوندے نے صبح دا خاندان پوترے تے پوترے خاندان جبان آوے آخر میرے امام نے صبح کی نماز پڑھن کے بعد میرے امام برحق نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا اے دنیا دے بندے دیکھو میں کون میں حیدر قرار دا خون میں فاطمہ دا پتر میں او والی دے جوڑے جنت وچ آیا میں او والی دے جوڑے جنت وچ آیا میں او جڑا مہرت نبوت دے کھیڈن والا وا پر جنہاں دے دل دماغ دے تے دنیا دی بڑیاں بچن جدوں حیا کردے نے ہلے بیت کا جدوں خون رسول دا حیا کردے نے آکھیا حسین اور دی لئی بیت کر لو اگر بیت نہیں کرے گا تے دوسرا کر دیا جاوے گا خاندان مکا دیا جاوے گا آکھیا بیت نہیں ہوے گی آخر دوست قربانیاں شروع ہو گئی نے شہادتیں شروع ہو گئی نے کئی پھر آگے جناب امام علی مقام دے قدم پکڑ دے نے عرض کرتے نے علی دا پچھلے دی معافی دے دے تیری غلامی دے اندر تیرے قدماں دے سونے شام قربان کرنا چاہنا وا کبھی جناب محمد قلبی شہید ہو رہے ہیں کبھی قاسم دی نشانی کبھی حسن دی نشانی قاسم دی جوانی لٹ دیے پئی کبھی آل محمد ذبح ہو رہے ہیں دن تیرے آئے سید ہویا سب دیا خوشی زبانہ پھر بھی وقت جانا دنیا میرے غازی شیر جوانا کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے آخر دوستا جناب عباس کھڑے ہو گئے نے آخیا امیر حسین سے جو اجازت دے دے میرے طرف سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی سکینہ سے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی جناب سکینہ نے اس طرح پیالہ پکڑیا ہوئے
چاچو عباس کے سامنے آ کے کھڑیاں ہو گئی نے پانی منگیا نہیں سکینہ نے پانی منگیا نہیں ایک نظر پیالے وال کیتی ہے ایک نظر بڑے ویر اسد وال کیتی ہے ایک نظر جناب عباس وال کیتی ہے سکینہ جانیاں نے نہر فرات تے پابندیاں لگ گئیاں نے میرے چاچو مجبور نے شاید پانی نہ لیا سکن سکینہ تیرے حوصلے کو قربان جاوا سکینہ نے پانی منگیا نہیں میرے امام میرے پیر نے ویکھے آئے حسین پاک دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑے نے آقا حسین مینوں اجازت دے دیو بھتیجیاں ندیاں نکیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے اصغر دی پیاس میرے کوئی ویکھی نہیں جاندی میرے امام نے فرمایا میرے بھائی عمر چلے گئے نے ابو بکر چلے گئے نے عثمان چلے گئے حسن چلے گئے عباس اسی بھی جا رہے ہو اس ویر دی کی زندگی کی دنیا تے ویر کوئی نہ ہوئے اللہ میرے امام نے آخر دوستہ اجازت دیتی ہے غازی نے تشکیزہ پکڑے ہے عباس نے نہر فرات پر رخ کیتا ہے کوفیہ نے حملہ کیتا ہے گاجر گولی کی طرح کوفی کٹ رہے نے اور حیدر کرار کا شیر کتھے ہوئے شیر طرح حملہ ہویا آخر غازی فرات پہ پہنچے نے غازی نے مشکیزہ بھرے ہے سیدنا عباس نے بائیں بازو کے خطار کی سواری کے سوار ہوئے نے ابن زیاد کی فوج واللہ آوازہ بلند ہویا اس حیدر خیمہ تک پانی نہ جاڑ دیا لے اے حیدر کرار کے پتر نے اگر پانی پہنچ گیا جنگ ختم نہیں ہوئے گی اتنی گل ہوئی ہے ایک کمینے نے تلوار کا وار کیتا ہے غازی دا کھپا بازو قلم ہو گیا ہے دوسرے نے وار کیتا ہے سجا بازو قلم ہو گیا ہے غازی نے اس طرح مشکیزہ تکا دے اندر اٹھا لیا ہے ایک کمینے نے تیر ماریا ہے غازی دے درکان پہ لگا ہے مشکیزہ زمین پہ گر گیا میرے غازی نے خیمے آول کے فرمایا ہے اس کی نام میرے امام نے فرمایا بسکینہ میرے معاف کر دیں عسکر میرے معاف کر دیں پانی لے کے چاچو نہیں پہنچ گیا غازی زخمہ دے نال چوب ہو گئے نے ایک خبیث نے دور تو تیر مارے آئے غازی چل گئے میرے غازی سواری کو گردے نے اللہ اکبر کی میں بیان کرا کہ جدو کوئی کسی چیز تو گرتا ہے بازو دا سہارا نہ لیتا ہے ایک گرن والا ہوئے جنہیں بازو کوئی نہیں ایک گرن والا ہوئے جنہیں بازو کوئی نہیں آخر دوستہ میرے امام نے تیاری فرمائی امت نہیں رکھتا بس امام علی مقام دی شہادت اختصار دن بیان کر کے اجازت چاہوں گا میرے امام علی مقام نے تیاری فرما لی ہے میرے امام علی مقام نے ذوالفقار حیدری پکڑی ہے امامہ بنے آوے میرے امام نے فرمایا خیمے والو الوداع خیمے والو الوداع کہ زینب سیدہ زینب ہمشیر دے بول گئے نے فرمایا اے میری بہن زینب میرا امتحان ختم ہونے والا ہے تیرا شروع ہونے والا ہے زینب میرے بعد ایک رقم قید کرنگے کوفے دے اتار ہوڑگے مشک دیاں گلیاں ہوگیا ورنیاں کھردیاں مدینے پہنچو گیا ایک اللہ مع الصابرین
ساڈے نانے دے اوتے جڑا قرآن نازل ہویا ہے صبر دا درس دیندا جے صبر دا دامن نہ چھوڑیا جے میرے امام نے نصیحتاں کیتیاں نے نصیحتاں کرن تو بعد میرے امام علی اقوام گھوڑے پہ سوار ہوئے نے سوار ہو کے گھوڑے کو گیڑی لگائی ہے گھوڑا ٹوٹا نہیں پیا میرے امام نے آسمان والا اپنا چہرہ بلند کیتا تے عرض کرتے رہے یا رب العالمین میرا حسین اس امتحان کو پھر نہ ہو جائے کہ دیکھو فیلا یوفی میرے مستری کا تانا نہ دے دیں ہاتھ پھینکے میرے وچوں آواز آئی حسین خیمے دی اوٹ ول ویکھ میرے امام نے خیمے دی اوٹ ول ویکھیا وے سکینہ نمی جئی انگلی اٹھا کے گھوڑے کو اشارہ کر دی پئی سواریے نہ چلی سواریے نہ چلی تو چلی میں یتیم ہو جاواں گی میرے امام نے فرمایا اے سکینہ کی کرنی ہے پئی صابرہ میٹھی ہے میرے امام نے فرمایا فضا میری بیٹی کو اٹھا لو فضا نو جناب فضا نے سکینہ نو سینے سے نہ لا لیا میرے امام نے آخری بٹیا نال پیار کیتا ہے کربلا دا رخ کیتا ہے کاجر مولی دی طرح کو فیلا یو فی کٹدے نے پے آخر آواز بلند ہویا یا اکبر کی طرح حملہ کرتے ہو میرے امام دے تیراں دے میلے پے نے ایک خرات کے بعد دویا تیر شانی تے لگے جتھے نبی کریم کو سجدے دے رہے نے میرے امام جھکا کے زمین تے تشریف لے آئے نے شمر لعین آپ نے سینے میں سوار اور خنجر چلان لگاوے میرے امام نے فرمایا وہ دنیا دے دنیا پیچھے ہٹ وقت کہنا ہے آدھے وقت نماز جمعہ دائے میرے امام نے فرمایا وہ دنیا دے دنیا انہوں نانے دی ہوئی عظامی لاج رکھ لاتے میرے امام نے سر سجدے سے چل کھیاوے جھڑکتا خنجر چلیا میرے امام شہید ہو گئے اتنا اللہ و اتنا علیہ راجعون بس اتنا سوازہ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کربلا میں حسین سے زینب چھڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کربلا میں حسین سے زینب بچھڑ گئی کس منہ سے کہوں جس نے بچایا امت کو جہنم کی آگ سے ہائے افسوس کہ آج اس کی آگ کے خیمے بھی جل گئے